پاکستان میں طلاق کے جو کیسز ہیں ان کی شرح بڑھتی جا رہی ہے کم ہونے کی بجائے، کیا وجہ؟ آپ کے پاس بہت سے کیسز آتے ہیں سے اس میں بھائی جو میری ابھی تک ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ ہم جب بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو بچوں کو ہم یہ رہنمائی نہیں دیتے کہ جی شادی از ناٹ اے فن گاما، یہ ایک رسپانسبلٹی ہے جس میں میاں کو بھی اور بیوی کو بھی دونوں کو بہت سارے سیکریفائسز کرنے پڑتے ہیں، گیو اینڈ ٹیکس ہوتے ہیں. کچھ چیزیں ناپسند ہوتی ہیں وہ چھوڑنی پڑتی ہیں، کچھ جو پسند ہیں وہ بڑھانی پڑتی ہیں. میرا یہ ذاتی نقطہ نظر ہے کہ ہماری جو طلاق کی شرح سوسائٹی میں بڑھی ہے اس میں 2 یا 3 عوامل بہت اہم ہیں. ایک یہ کہ ہم نے بچوں کی تربیت میں جو ٹالرنس کا ایک عنصر تھا، بچوں کو یہ نہیں سکھایا کہ آپ نے دوسرے فریق کی یا دوسرے اسپاؤس کی اپنی بات اگر وہ بری لگے تو اسے آپ نے برداشت کرنا ہے. ایک یہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. اور دوسرا ایلیمنٹ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے انفارچونیٹلی ہماری جو آج کی عصر حاضر میں ہم نے جو عورت کو ایک ایگزامپل بنا دیا کہ یہ مظلوم ہے. ٹھیک ہے، کچھ کیسز میں یقیناً مظلوم ہیں خواتین، لیکن کچھ کیسز میں ان کی طرف سے زیادتی بھی ہو رہی ہے. ہمارے معاشرے کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ ہر 2 صورتوں میں عورت مظلوم ہے، یہ غلط ہے، جس کی وجہ سے آپ ان ڈیو فیورز دیتے ہیں. جیسے اب آپ کے سامنے خلا کا ایشو ہے. ابھی ہم نے جو اسٹیٹسٹکس اکٹھے کیے ہیں اس کے مطابق لاہور میں صرف 6 ماہ کے دوران 16,000 کیسز خلا کے فائل ہوئے ہیں. ان 16,000 کیسز میں صرف میئر اسٹیٹمنٹ آف دا وومن اور میئر اسٹیٹمنٹ آف دا وائف کی بنیاد پہ آپ خلا دے دیتے ہیں، ڈیزالو کر دیتے ہیں شادی کو، جو کہ ایک جس میں یہ بھی ایڈ کیجیے گا کہ 6 ماہ میں 16,000 کیسز لاہور شہر میں بہت زیادہ ہیں. اور کتنا ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے اگر کوئی پیپر جمع کرائے جاتے ہیں لڑکی کی طرف سے لڑکے کی جانب سے، تو جو کورٹ ہے وہ کتنے دنوں کے بعد فیصلہ دیتی ہے؟ میکسیمم 3 to 5 months کا ڈیوریشن ہے. اس کے اندر آپ کی خلا ہو جاتی ہے. کورٹ آپ کی مثلا بیوی ہے، اس نے ایک کیس فائل کیا، اور اگر آپ کیسز دیکھیں تو اس میں 99% کیسز میں جعلی الزامات لگائے جاتے ہیں شوہروں پہ، ان کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے. اگر آپ ایک فارمیٹ دیکھیے گا جو خلا کے کیسز آتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو شوہر زانی ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے یا شوہر کے اوپر مار پیٹ کا الزام لگا دیا جاتا ہے. ایسے اوفینسز یا ایسے عوامل مینشن کیے جاتے ہیں جن سے ان کا یہ سٹینس کنفرم ہو سکے کہ یہ بڑا ظالم شوہر تھا اور میں اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا. کیا یہ جو الزام لگانا ہے یہ کریکٹر اسیسینیشن نہیں ہے؟ کیا یہ ہماری عدالتوں کا فرض نہیں بنتا کہ شوہر کی داد رسی بھی کی جائے؟ ضرور دیں خلا. میں یہ نہیں کہتا کہ خلا نہ دیں، آپ کسی عورت کو زبردستی نہیں رکھ سکتے، ممکن نہیں ہے، مناسب بھی نہیں. لیکن بہت زیادہ پیک پہ لیکن آپ چلی جائے پھر ہے کچھ دیکھیے، مردوں کو کچھ تو رائٹ دیں. ایک بندہ گھر آئے اور 1 فائن آفٹرنون انہیں پتا چلتا ہے جس کی بیوی نے خلا لے لیا، کورٹ کی ڈگری کورٹ کے سامنے ایکس پارٹی ڈگری ہو جاتی ہے. آپ کے پاس کتنے کیسز آتے ہیں جس میں زیادہ تر غلطی جو ہوتی ہے اس میں جو مرد حضرات کی ہوتی ہے؟ سر میرے پاس تو دیکھیے میں چائلڈ کسٹڈی کا کام کرتا ہوں اور اس میں نے لاہور میں بہت سارے کیسز کیے ہیں، لیکن میجورٹی اگر آپ خلا کے کیسز کی دیکھیے تو میں سمجھتا ہوں 40 to 45% کیسز ایسے ہیں جو فیک ہیں، جو ذرا سا جھگڑا ہوا، آپ نے ساس کی خدمت میں کوئی نافرمانی کر دی، آپ نے اپنی زوجہ کی کچھ حقوق کی ادائیگی میں کمی بیشی کر دی، یا انہیں علیحدہ گھر نہیں لے کے دیا، یا انہیں علیحدہ گاڑی نہیں لے کے دی، یا ان کے شاپنگ کے ایکسپینسز آپ نہیں پے کر سکے، ون ریزن اور دی ادر، یا آپ اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں داخل نہیں کر سکے، اس بنیاد پہ آپ علیحدہ ہو جائیں اور آپ کو سنے بھی نہ. ہمارا معاشرہ بھی انفارچونیٹلی 1 سائڈڈ چلتا ہے، ٹوٹل کنڈیمنیشن اور مرد کے حصے میں آ جاتی ہے. میں اگر آپ میرے سے بات کرتے ہیں بینگ اے لائر، مجھے ہٹا دیجیے، ایز اے نارمل پرسن بات کریں، میرے سامنے کیس آتا ہے، یار مجھے ایک عورت کہانی سناتی ہے جی کہ میرے میاں نے بڑی ظلم کیا، بڑی زیادتی کی، میں اس سے ویریفائی نہیں کرتا، میں 1 سائڈڈ چل پڑتا ہوں کہ یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا جیسے بیوی بتا رہی ہے. ایز اے معاشرہ ہمارے بھی تو ایک کچھ رول تھا جو ہم نے ادا کرنا تھا. ہم نے تو گھر کو بچانا تھا، ہم تو گھر کو توڑنے پہ لگ گئے ہیں. 3 مہینے کے اندر آپ خلا لے لیتے ہیں، ڈیزالو ہو جاتی ہے. آپ لوگوں کے پاس جب آتے ہیں کیسز تو آپ لوگوں کی جانب سے کوئی ان لوگوں کو بتایا نہیں جاتا یا ان سے پوچھا نہیں جاتا بار بار کہ آپ لوگ ابھی بھی دیکھ لیں اس کیس کو دائر کرنے سے پہلے، یا پھر یہ بڑے آپس میں انڈرسٹینڈنگ کروا دیں؟ یہ ایک فالٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ بینگ لائرز، یہ ہمارا فرض ہے معاشرے کا ایک نمائندہ ہونے کی بنیاد پہ کہ ہم گھروں کو ٹوٹنے سے بچائیں. لیکن ہماری طرف سے یہ لہجت ہیں کہ ہم اس طرح مشورہ نہیں دیتے. ہم وہ
راستہ انہیں نہیں بتاتے کہ یار کل کو آپ کو یہ چیزیں فیس کرنی پڑیں گی. ہم 90% کیسز اگر میں ایز اے لائر بات کروں, میرے پاس مدر کی طرف سے کیس آتا ہے تو میں پہلی بات ہی اسے یہ کہتا ہوں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, میں شوہر کی ناک کی لکیریں نکلوا دوں گا. دس از ٹیمپلیٹ. کیونکہ جذباتی فیصلے ہوتے ہیں, اس کے بعد ساری زندگی کا پچھتاوا ہوتا ہے. ساری زندگی کا سر سب سے زیادہ تو سفر بچہ کرے گا جو آپ کی میرٹل ناٹ سے پیدا ہوا ہے. اس بچے کا تو آپ نے سوچا ہی نہیں. آپ 80% وائف شوہروں کو ذلیل کر رہی ہیں, 90% شوہر وائف کو ذلیل کر رہے ہیں. وہ جو بچہ ہے جو انوالو ہے ساری لیٹیگیشن میں, اس کا کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. طلاق تو میاں بیوی کے درمیان میں ہو رہی ہے سر. طلاق بچے ماں باپ کے درمیان کیسے ہو سکتی ہے؟ بچے کو تو دونوں ماں باپ چاہیے. اس کے لیے تو ماں بھی اتنی اہم ہے, باپ بھی اتنا اہم ہے. ہو کیا رہا ہے ہمارے ہاں طلاق ہوتی ہے, ون ریزن اور دی ادر کورٹس طلاق ڈکلیئر کر دیتے ہیں, ڈیوورس ہو یا خلا ہو. اس کے بعد آپ کی کسٹڈی کی لیٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے. اگر ماں نے خلا لیا تب بھی اور اگر باپ نے ڈیوورس دیا تب بھی آپ عدالت میں آ جاتے ہیں کہ مجھے بچے کی کسٹڈی دیں. کورٹس آپ کو انٹرم اسٹیج پہ 2 گھنٹے کی وزیٹیشن دے دیتی ہے باپ کو, نان کسٹوڈیل پیرنٹ کو. جی آپ عدالت کی وزیٹیشن ایریا میں جا کے بچے سے ملاقات کر لیں 1 مہینے میں. کہاں کہتا ہے قانون کہ جی وہ ملاقات آپ کے باپ اور بچے کے درمیان صرف احاطہ عدالت میں ہوگی؟ کہیں لا گارڈین اوارڈ سائلنٹ ہے اس کے اوپر اعتراض بھی ہے جو متاثر فیملیز ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ٹائم جو ہے بہت کم دیا جاتا ہے, صرف 2 گھنٹے دیے جاتے ہیں. ان 2 گھنٹوں کو آپ انالیسس کیجئے. ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اکثر کوٹ کرتے ہیں جی کہ ماں کے 3 حصے ہیں اور باپ کا 1 حصہ. ایکنالج, نو ڈینائل, کوئی مسلمان نہیں کر سکتا. لیکن آپ اس کو اب گراؤنڈ ریئلٹی پہ دیکھیے. اگر ایک عدالت ہماری گارڈین کورٹ 2 گھنٹے کی ملاقات باپ کو دے رہی ہے اور ایک مہینے میں 720 گھنٹے ہیں, 720 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے باپ کے ہیں اور 718 گھنٹے ماں کے ہیں. یہ تیسرا حصہ ہے یا 30واں حصہ ہے؟ 718 گھنٹے آپ کے, 720 گھنٹے 1 مہینے کے ہیں اور 8648 گھنٹے سال کے ہیں. آپ ایک سال میں 8624 گھنٹے ماں کو دے رہے ہیں اور صرف 24 گھنٹے باپ کو دے رہے ہیں. اور پھر آپ سمجھتے ہیں ایز اے معاشرہ کہ ہم بچے کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں. کون سی فلاح مضمر ہے اس میں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اب ایک وہ بچہ, فرض مسئلہ میں آپ کو سسٹ کروں گا اس سلسلے میں کہ لاہور میں 2012-13 میں 8000 گارڈین کیسز پینڈنگ تھے. 8000 گارڈین کیسز میں اگر آپ ایک ایوریج کے طور پہ رکھیں, 2 بچے پر کیس کی بھی رکھیں, 16000 بچے سالانہ ابیوز ہو رہے ہیں, وکٹمائز ہو رہے ہیں. ہماری کورٹس نے ان بچوں کے اور ان کے والدین, متعلقہ والدین کے درمیان ایز اے برج کام کرنا تھا. ہماری کورٹس صرف ماؤں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں, حالانکہ ہماری کورٹس نے بچوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا تھا. پہلے اتنی زیادہ شرح نہیں ہوتی تھی, کچھ سالوں میں بہت زیادہ شرح بڑھ گئی ہے طلاق کی. تو اس کی آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں جب کیسز, تو وجہ مین کیا ہوتی ہے؟ کوئی جہیز کا مسئلہ ہوتا ہے یا پھر کوئی گھر میں لڑکا لڑکی جو جن کی شادی ہوئی تھی ان میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, اور کوئی وجہ ہوتی ہے؟ بیسک مسئلہ جو ہے بھائی, جو میں نے دیکھا ہے اپنے 14 سال کی وکالت میں, وہ یہ فالس ایکسپیکٹیشنز ہیں. جب آپ شادی کے وقت فالس ایکسپیکٹیشنز پیدا کر لیتے ہیں کہ جی شوہر مجھے یہ تعیشات دے گا اور بیوی میرے یہ فرائض پورے کرے گی, اور جب ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے مثلا معاشرے میں ایک کانسیپٹ پیدا ہوا ہے کہ جی ہماری بیوی کھانا بھی پکائے گی, ہماری بیوی کپڑے بھی دھوئے گی, ہماری بیوی مار بھی کھائے گی. ویئرز ایسا قرآن و حدیث میں کہیں مینشن نہیں ہے. قرآن اور حدیث ایبسولوٹلی کلیئر ہے, یہ بیوی کے فرائض میں شامل نہیں ہے. بیوی آپ کی بیوی ہے, بیوی آپ کے بھائیوں کی, آپ کی بہنوں کی, آپ کے خاندان کو وہ سرو کرنے کے لیے نہیں آئی. ہمارے ہاں معاشرہ میں یہ ہے کہ ہم مردوں نے یہ کانسیپٹ ڈیولپ کیا گیا کہ اگر ہماری بیوی ہماری ماں کی بھی خدمت کرے گی, ہمارا باپ اگر بیمار اس کی بھی خدمت کرے گی, بھائیوں کو بھی کھانے کھلائے گی, ایسا کچھ نہیں ہے. سملرلی ہم یہ مردوں کی ایکسپیکٹیشن ہے, سملرلی ہماری جو خواتین ایز بیویاں آتی ہیں انہوں نے فالس ہوپس کریٹ کی ہیں. ہمیں علیحدہ گھر لے کے دے گا, ہمیں سیر سپاٹا کرائے گا, یا جو اس کی ریسورسز ہیں ان سے ہٹ کے وہ نہیں ممکن ہوتا ہے, جس کی وجہ سے کلیش پیدا ہو جاتا ہے. جب کلیش پیدا ہوتا ہے تو چھوٹی سی بات کو رائی وہ کیا کہتے ہیں, جیسے رائی سے پہاڑ بنایا جاتا ہے, وہ ہماری سچویشن بن جاتی ہے. اس سٹیج پہ باقی خاندان والوں کا یہ فرض ہوتا ہے, ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے یا میاں کی طرف سے یا بیوی کی طرف سے, وہ صلح کریں. جیسے قرآن کہتا ہے کہ 2 گواہ تم لے کر آؤ, 2 سالس تم بٹھاؤ اور 2 سالس لڑکے والے کی طرف سے. ہم ایسا کچھ بھی نہیں کرتے. ایسے یہ بٹھانے کی چیزیں کرنے کے باوجود بھی جو ہے نوبت کورٹ تک پہنچ جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے اگر ایسی بات نہ ہوتی, بے شک اسلام میں طلاق کو انتہائی ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا, لیکن جائز رکھا گیا. اللہ پاک انسان کی فطرت کو سمجھتے تھے. کسی جگہ پہ 2 انسان نہیں رہ سکتے, تو بجائے بدکاری اور غلط کام میں پڑنے کے اللہ رب العزت نے آپ کو ایک راستہ دے دیا, احسن طریقے سے علیحدہ ہو جاؤ. ہم علیحدگی کو تو پکڑ کے بیٹھے, ہم اس احسن طریقے کو بھول گئے.
وہ احسن طریقہ اگر آج ہم امپلیمنٹ کر دیں تو ہماری شرابی کم ہو جائے گی اور ہماری یہ جو ہم معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا ہو گیا اس میں بھی کافی کمی آ جائے گی، میں سمجھتا ہوں۔ تو ہم لوگ معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسی اویئرنیس لوگوں میں فراہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہمیں سب سے پہلے جو اویئرنیس ہم سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے لوگوں میں، وہ یہ ہونی چاہیے کہ طلاق میاں بیوی کے درمیان میں ہو رہی ہے، طلاق ماں باپ کے درمیان میں نہیں ہو رہی۔ سب سے پہلے یہ کانسیپٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ بچہ دونوں میاں بیوی دونوں کنفرنٹنگ پیرنٹس کے درمیان ایک اللہ کی طرف سے ایک برج بنایا گیا۔ اگر ہم بچے کے ذریعے ان میاں بیوی کو موقع دیں کہ یار ایک دوسرے کے ساتھ دونوں کی عزت کریں اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں، تو دیر آر ویری مچ برائٹ چانسز کہ آپ ایک ریزنیبل سولوشن کی طرف آ سکتے ہیں۔ اگر آپ شیئر پیرنٹنگ ایک کانسیپٹ ہے جو یورپ میں پایا جاتا ہے، اگر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کریں، جس میں بے شک آپ کسٹڈی مت دیں بچے کی، لیکن بچے کی ایکسیس تو دیں۔ باپ ہے یا ماں ہے، باپ اب ہمارے یہاں ہو یہ رہے کہ باپ کو ہم نے ایک ATM مشین بنایا اور 2 گھنٹے کی ملاقات دے کے ہم بہت کمفرٹیبل ہیں کہ 2 گھنٹے مل تو گئی، آپ نے اور کیا لینے۔ جبکہ باپ کو اگر آپ اس بیچارے نے عید پہ اگر ملاقات کا خواہش مند ہے یا اسے چھٹیاں اگر آپ دے دیں، ایک ریزنیبل شیڈول اسے دے دیں جس میں 50% کی بیس پہ ایکول پیرنٹنگ رائٹس دے دیے جائیں، تو لیٹیگیشن بھی کم ہو جائے گی۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ بہت سے جو فیملیز ہیں، خاندانوں کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ لڑکے والے جو ہوتے ہیں ان کی جو خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں جہیز کے معاملے میں، جو بعد میں اگر سب چیزیں لڑکی والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بچی کو ہر چیز دیں، اور سب کا یہ ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے سب گھر والوں کی۔ اب جب بعد میں لڑکی چلی جاتی ہے، اس کے بعد جو لڑکے والے ہوتے ہیں ان کی طرف سے مزید خواہشات کا اظہار کیا جاتا ہے، جو وجہ لڑائی کی، جھگڑوں کی، طلاق سے بہت کم کیسز میں ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوتا، لیکن ایسے بہت کم کیسز ہیں جن میں اختلاف یا ناراضگی کی وجہ یہ بنتی ہے۔ اصل جو وجوہات ہم نے جو دیکھی ہیں اس میں یہ ہے جب آپ کی وائف یا آپ کا ہسبینڈ تھرڈ پارٹی کو انٹرفیئرنس کرنے کا موقع دیتا ہے، تب معاملات بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ مثلا لڑکی اپنے گھر والوں سے ایک چیز شیئر کر رہی ہے اور اپنے ہسبینڈ کو کنڈیم کر رہی ہے انڈیولی، یا لڑکا اپنی بیوی کی عزت نہیں کر رہا اور اپنے فیملی کے اندر اسے کنڈیم کر رہا ہے، تو وہاں سے معاملات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ یقیناً جہیز ایک بہت بڑی لعنت ہے اور ہمارے معاشرے میں بہت اس کا رول ہے، لیکن خلا یا طلاق کے کیسز میں جہیز کا رول جو ہے بہت کم ہوتا ہے کمپیریٹیولی۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ فہد احمد صدیقی موجود ہیں۔ آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جہیز کے جو کیسز ہیں وہ بہت کم ہیں، لیکن زیادہ تر ہم خود سے